خورشید شاہ کا آج میں پڑھ رہی تھی بیان، وہ کہتے ہیں ہمیں معافی دے دیں، پی ڈی ایم کے ساتھ ہمیں نہیں ملنا چاہیے تھا. تقریر کے بارے میں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ نواز شریف کی تقریر بھی اچھی نہیں تھی، کوئی تنقید نہیں تھی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، یعنی کہ پالیٹکس پہ برا بھلا کہنا ضروری ہوتا ہے، جو کہ نواز شریف نے نہیں کہا. اللہ پہ چھوڑ دیا، انتقام کی بات بھی نہیں کی، اچھی بات ہے، لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ کا تو اعلان کر دو. اور جہاں تک بات ہو گئی فکسڈ میچ کی، تو اس پہ جو انہوں نے جواب دیا ہے نا، یہ میرے خیال ہے اس کے اوپر سارے ٹال مٹول سے کام لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میچ فکسڈ تو تھا، لیکن ہم نے کوشش کی ہے ہم اسے آئینی طریقے سے گرائیں. اچھا، یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو حکومت گرائی گئی تھی ہاں وہ فکسڈ میچ تھا، لیکن ہم نے آئینی طریقہ اختیار کیا. اچھا، مجھے سمجھ نہیں آئی ملک صاحب، اس کا کیا آپ تو مطلب ہے؟ ماشاءاللہ ذہین، اور آپ نے کہا کہ زنیرہ بھی آپ سے نہیں پوچھیں گی وہ بات جو آپ کے علم میں ہے، تو زنیرہ نہیں پوچھے گی تو پھر میں یہی کہہ سکنا کہ تنو اللہ ہی پوچھے گا. ٹھیک ہے نا، جب تسی قومی راز اگر ایسے چھپائیں گے تو جس دن آخری شو ہوگا میں بتا دوں. اچھا، آپ کا یہ جس دن آپ کہیں گے اس دن آخری شو ہوگا، یا مجھے زنیرہ کہہ دے کہ جس دن آپ چاہیں گے کہ آخری شو ہو جائے اس دن آپ کہہ دیجئے گا. اچھا، بات یہ ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی جو کچھ بھی کہہ رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں معافی مانگ رہی ہے، نون لیگ کو صاف جواب دے رہی ہے. آج تین یہ کہتے ہیں کوalition گورنمنٹ بنے گی، میں تو اس لیے پوچھ رہی ہوں یہ. آج 3-4 لوگوں نے مختلف جگہوں پہ گفتگو کی میڈیا سے. عبد القادر کیا نام ہے، انہوں نے پٹیل صاحب نے کی، مرتضی وہاب نے کی، مرتضی وہاب نے شہلا رضا نے کی، شہلا رضا نے کی. بالکل. اب وہ سارے ہی ایک ہز ماسٹر وائس والا حساب کر کے بول رہے ہیں، جو انسٹرکشنز مل گئی لوگ. لیکن مجھے زنیرہ صاحب یہ بتائیے، پیپلز پارٹی تب کہاں تھی جب انہیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ نے ہر حال میں قاسم کے ابو کو اتارنا ہے؟ ٹھیک ہے، تب ان کی ڈیموکریسی کہاں تھی؟ تب ان کی ڈیموکریسی، ان کا آئینی کردار کدھر تھا؟ تب ان کی سندھ ہاؤس کے وقت. ہاں. اچھا، اب آپ اس سندھ ہاؤس کی بھی ایک باریک بات سنیں. اسلام آباد کو کہا جاتا ہے کہ یہ وفاقی ٹیریٹری ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے سندھ ہاؤس کے گرد سندھ سے پولیس بلا کے کھڑی کی. آپ نے صوبائی تعصب نہیں پھیلایا. پھر آپ نے جہاں جس طرح وہاں پہ پیسوں کی بولیاں لگائیں، ٹھیک ہے، اتنے سستے تو گھوڑے گدھے نہیں بکتے جتنے میں آپ نے خرید لیے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب جب مال غنیمت کی تقسیم کے اوپر آپ کو حصہ کم مل رہا ہے تو آپ کو ڈیموکریسی یاد آ گئی. آپ یقین کیجئے کہ اب بھٹو شہید کے مزار کی اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے مزار کی مٹی نہیں بک سکتی. یہ مجاور، سیاسی مجاور جو ہے نا، اب یہ بھٹو اور بھٹو کی بیٹی کے مزار کی مٹی شہید کو نہیں بیچ سکتے. انہوں نے کیا کیا؟ یہ اتنی باتیں کر رہے ہیں نا، 35 سال سے یہ جھونکے پاکستان کو لگی ہے. وہاں نرسمہ راؤ آیا 90s میں، یہاں پہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کا انٹروڈکشن ہوئی، ٹھیک ہے. وہاں پہ ان کی ڈوبی ہوئی اکانومی آج 6000 ارب ڈالر سے پلس ہے، اور ہم 1.5 ارب ڈالر کے لیے روتے پھر رہے ہیں کہ اتنی بڑا ملک. کون ذمہ دار ہے؟ 6-7 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب کون رہا؟ 3 دفعہ وزیر اعظم کون رہا؟ سندھ کے اندر وزیر اعلیٰ 10 دفعہ پیپلز پارٹی کا رہا کون رہا؟ وزیر اعظم صدر پیپلز پارٹی کے یہاں 3 دفعہ رہے. اور آپ نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا. ابھی بھی آپ کو ڈیموکریسی کا بخار چڑھا ہوا ہے. او بھائی ہمیں معاف کریں، ہمیں معاف کر دیں، خدا کا واسطہ ہے. ہمیں آپ بھی معافی مانگ رہے ہیں، خورشید شاہ بھی معافی مانگ رہے ہیں. میری معافی جو ہے نا، میری تو میں آپ کو بتاؤں، خورشید شاہ جو معافی مانگ رہے ہیں نا، وہ ان سے مانگ رہے ہیں جو اسے معافی ابھی دے سکتے ہیں. ان سے مانگ. میں تو اس سے معافی مانگ رہا ہوں جو سب کو معافی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، آپ نے غلط فہمی دور کر دی. ہم سمجھ رہے تھے وہ عوام سے معافی مانگ رہے ہیں. کون؟ خورشید شاہ. ان کا عوام سے کیا تعلق؟ خورشید شاہ سے کہیں اپنے حلقے میں چلے جائیں. میرا سندھ سے تھوڑا سا تعلق ہے. اچھا، ٹھیک ہے. ان کے حلقے میں ابھی تک صاف پانی میسر نہیں. ٹھیک ہے، کتے دندناتے پھرتے، کتوں کے کاٹے کے 10,000 واقعات. اسکولوں میں گدھے باندھے ہوئے. ٹھیک ہے، میں گدھے اوریجنل یار اینیمل رائٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا کتے نہیں بیٹھ سکتے؟ بالکل اینیمل رائٹس. یہ تو ان کی خوبی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ انہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے جانوروں کو بھی حقوق ہوتے ہیں. اگر آپ نے دینے تو کتوں کو بھی نہیں گھومنے دینا تم.